والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا کلام بحیثیت مجموعی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اگر جانچنا ہو، قرآن کے اوپر تدبر کر لو، وہ حیرت انگیز انکشافات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس سے پہلی قوموں کو تذکرے وہ امت مسلمہ کو سدھارنے کے لیے کافی ہیں اور شافی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے کلام مجید کی سورۃ والعصر جو تقریباً یوں سمجھے کہ مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ عصر کے علاوہ قرآن کے اندر کچھ نازل نہ ہوا ہوتا، یہ انسان کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے کافی تھی۔ زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ اس سورت کے اندر لیا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے اندر جامعیت کے ساتھ انسانی زندگی کے 4 گوشوں کو بحث کیا گیا ہے، اور یہ 4 گوشے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اگر تدبر کر لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے لیے کوشش کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ معین کا یہ طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بھی صحابہ بالعموم آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے۔ ان صورت کے الفاظ انتہائی آسان ہیں، عام فہم ہیں، یعنی اردو سمجھنے والا ہر شخص اس صورت کے اوپر تھوڑا سا غور کرے، بے شک اس کو عربی بالکل نہ آتی ہو، وہ پھر بھی پوری طرح اس صورت کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، والعصر، عصر عموماً میں ہمارے یہاں زبان میں بولا جاتا ہے، ہم عصر لوگ کہا جاتا ہے، عصر حاضر کہا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ والعصر، جب کسی لفظ سے پہلے ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو خاص کر دیا گیا، اس کو دی کر، جیسے انگریزی کے اندر لفظ کو دی پہلے لگا جاتے ہیں، اس سے وہ خاص ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ ہے العصر، اور اس کا مطلب ہوگا قسم ہے زمانے کی۔ اور یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم وہ کھانے والا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سورت کا، وہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تاوان کے اندر ہے۔ اب دوسرا لفظ جو اس کے اندر آیا وہ خسر آیا ہے۔ خسر بھی ہمارے یہاں معروف ہے، کہتے ہیں تجارت میں بڑا خسارہ ہو گیا، حالات چنگے نہیں ہیں، خسارہ ہو رہا ہے، یہ بھی عربی اردو کے اندر مستعمل ہے۔ کہا گیا ان الانسان لفی خسر، یقیناً، تاکید، یہ بالکل کنفرم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان کے اندر ہے، انسان کا ایک ایک دن وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد استثنائی کیفیت بیان کی گئی، 4 چیزیں استثنائی ہیں۔
الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی پہلے بڑے اسلوب دیکھیے کتنا مزدار ہے کہ قسم کھا کے کہا گیا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور اس کے بعد وصیت کی صبر کرنے کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے خسارہ ہمارے لیے معروف ہے، الا الذین آمنوا، یہ بھی معروف ہے کہ ایمان لینے والے، عمل الصالحات، عمل کہتے ہیں کام کو، جو بھی کام کرتے ہیں وہ عمل ہے، الصالحات یہ بھی کہتے ہیں، ہمیں صالح، بڑا بڑا صالح آدمی اردو کے اندر مستعمل ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور تواصوا تھوڑا سا لگتا ہے کہ مشکل لفظ ہے لیکن وہ بھی ہمارے یہاں معروف ہے، وصیت ہمارے یہاں معروف کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ بات کہتا ہوں یوں کرنا، تم یہ وصیت وتواصوا یہ اسی سے نکلا ہے، وتواصوا بالحق، اور تمہیں ہم وصیت کرتے ہیں حق کی، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، حق کی بات کہنے والے ہیں، اور حق کہنے کے بعد اگر کوئی اس پہ مشکل آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنے والے ہیں۔ بھائیو یہ چار چیزیں اگر زندگی کا محور ہم بنا لیں، ان چیزوں کو ایمان لے آئیں، عمل نیک کرنا شروع کر دیں اور نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں۔ تواصوا بالحق کیا ہے کہ نیکی کی لوگوں کو بات بتانا شروع کر دیں، اچھائی کی بات بتانا کر دیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی پیاری بات کی، وَبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وصیت کرو نیکی کی، اچھی بات لوگوں کو بتاؤ، اور اس کے بعد جب بھی آپ کوئی نیکی کی بات کسی کو بتلاتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ جب نیکی کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کی برائی کی تنقید کی جاتی ہے۔ آپ کسی کو اگر کہیں گے بھائی سچ بولا کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جھوٹ سے بچو۔ اگر کسی کو کہو گے بھائی حلال کھایا کرو تو اس کا الٹرنیٹ نتیجہ یہ نکلے گا بھائی جو حرام سے بچ جاؤ۔ اگر کسی کہ تم اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کیا کرو تو اس کا ظاہر مطلب یہ نکلے گا تم غیر اللہ کی اتباع مت کرو، غیر نبی کے ساتھ میں تعلق کو مت جوڑو۔ یعنی یہ وہ ایک جامع لفظ ایسا ہے جب ایک بات آپ کہتے ہیں جس کا منفی پہلو بھی ہمارے سامنے بالکل کھل کے آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، نیکی کی بات کہتے ہیں، کسی برائی سے آپ کو منع کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ نظارہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو منہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے قطعی طور پر، یہ اسلوب نہیں ہے۔ نیکی کی بات کہہ کے اگر کسی کا دل آپ کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر صبر کریں آپ، اور یہی صبر کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے کہ جب آپ کو نیکی کی بات کہیے اور نیکی کہنے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی اس نیکی کی وجہ سے تنگ ہوتا ہو، تنگ کیوں ہوتا ہو کہ ماحول اس کا نہیں ہے، وہ ایسی بات سننے کا روادار نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی ایسے بندے کو جا کے جو کاروبار کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، کبھی جا کے اس نیت کی نصیحت کیجیے، دیکھو بھائی تم یہ سود کا کام کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ کام تم لوگوں کا حق مارتے ہو یہ غلط ہے، بے ایمانی کرتے ہو یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہو یہ غلط ہے، اپنے مال کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہو یہ غلط ہے۔ وہ ایک دم کہے گا تو کس نے ٹھیکیدار بنایا، تو مجھے نصیحت کرنے آ گیا۔ اصل میں اس کا وہ اس کے ساتھ اس کے انٹرسٹ ہیں، وہ انٹرسٹ کے اوپر زد نہیں آنے دیتا۔ لیکن طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ حق بات کہتے تھے، اور حق بات کہنے کے بعد اگر کوئی ان کو ملامت کرتا اس سے وہ خفا نہیں ہوتے تھے۔ یہی فرمایا اللہ نخاف فی اللہ لومۃ لائم، الا ان نقول الا بالحق ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، صحابہ یہ کہا کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم ہمیشہ حق بات کہیں گے، حق بات کہتے ہوئے اس کے اوپر ملامت کرنے کسی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ہمیشہ حق بات کہتے چلے جائیں گے۔ اور یہی طریقہ جو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ حق بات ہمیشہ کہنا ہے۔ آپ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو عذر دیجیے، اس کو سہولت دیجیے کہ چلو تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں تیرے لیے بھلائی اور برائی کیا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیری بھلائی کس کے اندر ہے، تجھے اندازہ نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر فائدہ صرف تیرا ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ میرا فائدہ یقیناً ہوگا کہ جب میں آپ کو حق بات کہوں گا، اس حق بات کے نتیجے کے اندر آپ اگر درست عمل پہ آ جائیں گے، آپ کے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔
جب ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اس نیکی کی تلقین کے ضمن میں اگر وہ شخص اس نیکی کی بات کو قبول کر کے اپنے راستے کو درست کر لیتا ہے، اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لیتا ہے، جب تک وہ بندہ آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کی تبلیغ کے نتیجے کے اندر، آپ کی دعوت کے نتیجے کے اندر وہ نیکی کے کام کرتے رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرتا رہے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی خزانوں میں کمی نہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایصال ثواب کا معاملہ تو ہم نے بڑا سمجھا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے کسی کو بخش دیں، ایصال ثواب ہو گیا، مردہ فوت ہو گیا، قرآن پڑھاؤ، لوگوں برو بخشواؤ تو اس کو ہم بڑا ثواب کما لیا۔ لیکن اللہ کے بندو، یہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے کہ نیکی کی بات کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر وہ رک جائے تو یہ آپ کا ایصال ثواب قیامت تک کے لیے آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جب تک وہ باندھا چیل سے چیل چلتی رہے گی۔ اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایک نیکی کا کسی کو حکم دیتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے کسی کو، اس سے اللہ اس بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ آگے کسی اور کو بات بتلاتا ہے، اس کے بعد یہ چین آگے چلتی چلی جاتی ہے، تو اندازہ کیجیے جس شخص نے اس کام کی ابتدا کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کرے گا۔ اور ان خوش قسمتوں میں اگر میں اور آپ شامل ہو گئے، ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، علی اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں کی خیرات کرنے سے بھی یہ بہتر ہے۔ اور دوسری الفاظ فرمایا کہ دنیا و آخرت کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر چیز یہ ہوگی علی تیرے لیے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ درست ہو جائے۔ اور یہ بندہ چین سے چین چلتی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں، اب 10 سال پہلے غالباً یہ پاکستان کے اندر ایک رواج نکلا تھا کہ کوئی بندہ ایک مشین ٹرانسفر کرتے تھے، بھائی آ کے ایک مشین ہے کوئی چیک کرنے کی، کوئی میڈیکل کی مشین ہے یا کوئی ایسی مشین ہے، چیک کر لو۔ وہ فیزیوتھراپی کی مشین ٹائپ تھی، جو بندہ لیتا ہے اس کو مشین ایک مل جاتی ہے، وہ آگے جب بندہ مزید اس مشین کو آگے پروپیگیٹ کرتا ہے، جتنے لوگ اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ چین سے چین چلتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ بندے نے اگر کام کیا تو ایک بندے کے ہزاروں روپے ماہانہ اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کام کو آگے پھیلایا۔ ایک مشین بیچنے سے آگے مشینیں بکی، وہ خریدنے والے نے پھر آگے بیچی، تو پہلے بندے کو بےتحاشا اس کا پروفٹ ملتا چلا گیا۔ تو یہ میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون بالکل ہی ایسا ہے کہ جب کبھی آپ نیکی کا حکم کسی کو دیتے ہیں، اس نیکی کی وجہ سے آپ کے اعمال کے اندر بڑھوتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب تک وہ کام چلے گا۔ جب ہی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دیجئے، ان کی تو عظمتیں ہیں، ان کی بات ہم مثال بھی نہیں تھے دنیا کے اندر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد عظیم ترین شخص جس کی دعوت نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا، اس کی دعوت کی وجہ سے لوگ دنیا کے اسلام کے اندر مشرف اسلام ہوئے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر شخص کے اجر کا بدلہ ابو بکر صدیق کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو سوچئے بھائی کتنی عظیم بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، اپنے یہ لائے عمل ہم بنا لیں، زندگی کا طرز عمل یہ بنا لیں کہ روزانہ کوشش کریں کسی ایک بندے کو، اپنے بھائی کو، دوست کو، برادری کو، نوکر کو، ملازم کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نیکی کی کوئی نہ کوئی بات کہتے چلے جائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے ایک اور نقد فائدہ کیا ہے، جس وقت آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، جب لوگوں کو اچھی بات بتلاتے ہیں، وہ بات آپ کے ساتھ آپ کے اخلاق گواہ بن جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب آپ کسی کو کہیں گے بھائی جھوٹ مت بولا کرو، آپ نے اپنی چھوٹی بات کہہ دی اس کو، لیکن اس کے بعد جس وقت آپ خود کبھی جھوٹ بولیں گے، دانستہ یا نادانستہ بولیں گے، فوراً آپ کو کلک ہوگا، بھائی جو میں نے اس سے کہا تھا جھوٹ مت بولو، اگر میں جھوٹ بولوں گا اس کو پتہ چل جائے گا، یہ اس کا احساس ہو گیا، اگر نہ بھی احساس ہوا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا فلاں بندے کو کہا تھا بھائی جھوٹ مت بولنا اور میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، ایک دم کلک ہوگا، بولے گا نہیں رک جاؤ، خبردار، آگے ہے نا وہ ریڈ سگنل، آگے جانا نہیں ہے، رک جانا ہے وہیں پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آپ خود بھی رک جائیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ نیکی کا کام کرتے ہو، نیکی کا کام کرو، برائی سے بچ جاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ،
جب آپ کسی کو یہ بتلائیں گے تو وہ بندہ آپ کی بات سن کے اگر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اگر اس اندر اس معاملے کے خدا نہ خاصہ اگر ملوث ہوتے ہیں تو فوراً آپ کا احساس ہوگا نہیں خبردار مجھے رکنا ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی چیز کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر اتنی حکمتیں پوشید ہیں اس کے اندر کہ آپ لوگوں کو سے معمولی سے آپ نے بات سمجھ کے کسی کو بات بتلا دی، لیکن اس کا اثر کتنا نکلے گا، اس کا رزلٹ کتنا نکلے گا، تو بندہ خود اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ جب ہی کہا کہ جب آپ نیکی کا حکم دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو مزید نکھار دے گا، جب تم برائی سے روکو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے تمہاری برائیاں ختم کر دے گا۔ بھائیو یہ جو صورت میں آپ کو سامنے عرض کی تلاوت کی ہے، اس لیے یہی چیز بتلائی گئی ہے، نیکی کا عمل کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور اس کے بعد جب نیکی کر لو تو اس کے اوپر آپ صبر کر جاؤ۔ اور انسان کی آپ کو پتا فطرت میں بتا دوں کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر طاقت بہت زیادہ ہے؟ کیا قوت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے؟ کیا ہماری بصارت زیادہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اور کوئی جسمانی اعضاء ہمارے ہاتھی سے بڑے ہیں یا شیر سے زیادہ ہم طاقتور ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری بصارت جو ہے وہ باز سے زیادہ ہے جو اوپر میلوں اڑتا ہوا زمین کے اوپر چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے؟ کیا قوت شامہ ہم میں زیادہ ہے یا کتے میں زیادہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سونگ لے تو اس کے بعد اس کو ہمیشہ جان لے جاؤ وہ سونگ کے پیچھے جائے گا؟ انسان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چند چیزیں مختص رکھی ہیں۔ دیکھیے اگر ہم دنیا کے اندر جائزہ لوگوں جانوروں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیے گا کہ انسان کے اندر، حیوان کے اندر اور فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شہوت نہیں رکھی، اس کے اندر شہوت نہیں ہے بلکہ اس میں غضب ہے، غصہ بھی ہے۔ حیوان کے اندر غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر، حیوان کے اندر، اور اس کے ساتھ فرشتے دیکھیں اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر شہوت نہیں ہے، غضب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کو دیکھو تو انسان کے اندر شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور اس کے بعد صبر بھی ہے۔ اب یہ چیزیں انسان کو ممیز کرتی ہیں تمام حیوانات سے، تمام جانوروں سے۔ حالانکہ انسان کی طرف دوسرے جانور طاقت میں دیکھ لیجیے، ہاتھی بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے۔ اس طریقے سے حافظے کا معاملہ دیکھ لیجیے، کئی جانور ایسے ہیں انسان سے حافظے میں بہت زیادہ تیز ہیں، بصارت کے اندر ہے، شماعت کے اندر، سننے کے اندر بہت تیز ہیں۔ لیکن انسان کو کیوں مقصد بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں دی کہ انسان کے اندر غضب ہے، غصہ بھی ہے لیکن کنٹرول کرنے کا حکم ہے، شہوت ہے لیکن محدود کرنے کا حکم ہے۔ اس طریقے سے عقل ہے لیکن عقل کو بھی اپنے تابع اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق لانے کا حکم ہے کہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے آگے نہیں نکلو گے بلکہ تم رکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کوئی جانور اگر جانوروں کی بیل کی لڑائی ہو جائے وہ غصے میں آ جاتا ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ کیا اس کو اگلے بندہ والا اگلا آنے والا وہ مرے گا، یہ کیا کرے گا، اس کو تباہ کر دینے کے اندر، کیونکہ وہ غضب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس جانور کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ کتا ہے وہ جب لڑائیاں کرتا ہے تو وہ چیڑ پھاڑ کے رکھ دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا وہ۔ لیکن انسان کو بتائے گا تم پابند ہو کہ تمہارے پاس غصہ ہے، کنٹرول کرنا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، اس کو بھی اپنے اصولوں کے مطابق استعمال کرو گے تو طاقت تمہاری دوست ہے، ورنہ یہی شیطانی طاقت بن جائے گی۔ جب یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی کے بارے میں فرمایا، علی بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پچھاڑ لے، بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو زیر نگیں کر لے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، بہادر وہ ہے جب اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے کہ میں نے اس معاملے سے آگے نہیں نکلنا۔ یہی بات، بڑی عظیم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک کافر کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے۔ وہ کافر بڑا تگڑا تھا، بڑا طاقتور کافر تھا جو زیر ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو پچھاڑ لیا۔ اب جب اس کو وہ چاہتے کہ اس کی گردن اتار دے، اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ مبارک کے اوپر تھوک دیے۔ اب دیکھیں ایمان یہ ہوتا ہے، یہ تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اب غصے کو کنٹرول کرنا یہاں پہ ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں علی کا اس کے ساتھ کیا تنازع ہے، کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی ہے۔ البغض للہ والحب للہ، وہ اللہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ رضا کے لیے اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کو قتل کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، اس کو مارنا ہے۔ لیکن جس وقت اب اس نے کیا سمجھا ہوگا کافر نے کہ جب میں تو قتل ہونے والا ہوں، اپنا غصہ بھڑکاتا ہوں، اس کے منہ پہ چونکہ اس کی بے عزتی کرتا ہوں تاکہ میری نفس جو ہے وہ تو کم سے کم مطمئن ہو جائے۔ جیسے ہی چہرہ مبارک کے اوپر تھوکا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کافر بڑا حیران ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے تو غصے کا اظہار کیا کہ قتل تو مجھے ہونا ہی ہے، تو میں اپنے نفس کی وہ کیوں نہ کروں؟
پوچھا علی تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ مجھے تو قتل کرنے والا تھا، میں تو سہتا کہ جیسے تجھ پہ تھوکوں گا مزید تیرا غصہ بھڑکے گا، فوراً تو مجھے قتل کر دے گا۔ تو علی کا جواب سن لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے میرا تیرا تنازع کوئی دنیاوی تنازع نہیں ہے، میرا تیرا تنازع کوئی دنیاوی تنازع نہیں ہے، تو اللہ کا دشمن تھا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جس وقت میرا نفس اس میں شامل ہو گیا کہ تو نے مجھ پہ تھوکا اور میرا مجھ سے غضب بھڑکا کہ اس نے میری انتہائی بے عزتی کی ہے، اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، خبردار اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے، جب تک تیرا نفس اس کے اندر شامل نہ ہو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو بھائیو یہ ہے اصل میں کنٹرول اپنے اوپر ہے، یہ مسلمان کا اصل شیوا ہے، یہ اصل میں سیرت ہے مسلمان کی جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج ہم غصے کے اندر بھڑک جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے اس کے اندر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے نہیں دیکھتے کتنا ظلم ہو رہا ہے، نہیں دیکھتے کہ ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ہم اس کو ظلم کر رہے ہیں، کتنے غصے کا وہ مستحق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ گھمنڈ ہے، وہ بڑا پہلوان ہے، وہ اٹھا کے پھاڑ دے گا، یہ بہادر نہیں۔ بہادر وہ ہے جس کا نفس اس کے قابو کے اندر۔ تو یہ بنیادی چیزیں، چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اگر غور کریں، فکر کریں تو یقیناً اس سے انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، اس سے پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی معاملہ انفرادیت سے لے کے اجتماعی طرف چلا جائے، حکومتوں تک چلا جائے، فوج کے سرداروں تک چلا جائے، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس پاور ہے ان کے پاس چلا جائے، وہ بھی غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، اللہ کے رسول کی سنت و قرآن کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا سیکھ جائیں کہ کسی کے زیادتی نہ ہو، کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، مشرک کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، ذاتی اناد و ذاتی بغض نہ بنایا جائے، تو یقین کیجئے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور مسلمان تمام دنیا کے لوگوں کے آئیڈیل بن کے سامنے آ جائیں۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم نے اسلام کی وہ بنیادی دعوت جو تھی اس کو ہم نے بھلا دیا، بنیادی اصول جو ہمارے سامنے آنے تھے، ایک ایک اصول کے مطابق زندگی گزار کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے دنیا کے اندر امن کا پیغام دے سکتے تھے، وہ سب چیزیں ہم نے ختم کر دی، اور آج ہمارے پاس صرف کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی احکامات موجود ہیں جن کا کوئی اثر لینے کے لیے ہم کوشش کبھی نہیں کرتے۔ تو بھائیو یہ چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس صورت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیں، اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے ہم کوشش کریں کہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو، یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ